لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے اس کو بیان کیا گیا، وہ ہے استقامت۔ اگر استقامت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کہ اس کلمے پر بندہ ثابت قدم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ادھر کی ہوا چلی تو ادھر، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر، نہیں۔ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جب اس کلمے کا اعلان فرمایا، یہ وہی مکہ والے ہیں جو آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نبی پاک کے چچا کے پاس آئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بتوں کو برا بولتا ہے، اسے مال چاہیے مال دیں گے، لڑکی چاہیے لڑکی دیں گے، جس چیز پر ہاتھ رکھے ہم اسے وہ دے دیں گے، لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا نہیں کہے۔ نبی پاک نے فرمایا چچا یہ تو مکے کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ بھی آ جائیں، میرے ایک ہاتھ پر لا کر سورج کو رکھیں، دوسرے ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھیں، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے اس کلمے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، ہجرت کی آپ نے، مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے، کون سا ظلم و ستم تھا جو آپ پر نہیں ہوا، لیکن آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، بلال حبشی کو دیکھیں، کربلا والوں کو دیکھیں، عمار بن یاسر کو دیکھیں، کتنے ظلم و ستم صحابہ نے برداشت کیے، لیکن اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج کا مسلمان ہے، ہم نے دیکھا باہر ملک جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو قادیانی بھی شو کر دیتا ہے، کافر تک شو کر دیتا ہے باہر ملک جانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی اپنے آپ کو قادیانی کافر کہے گا اسی وقت ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا لوگوں کے گھر سنی ہوتے ہیں، رشتہ آ جائے وہابی کا، دیوبندی کا، شیعہ کا، وہ نہیں دیکھتے کتنے لوگ ہیں جو سنی ہیں، وہ دیکھتے ہیں مال والا ہے، مال دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ہے۔ اگر اس کے عقیدے کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ لوگ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، عقیدہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس نے اس کلمے سے وفا کی، اس کلمے کی قدر کی اس نے۔ قرآن میں ہے نا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ جنگ بدر میں مدد کے لیے فرشتے آئے تھے۔ 65 کی جنگ میں بھی بتایا جاتا ہے، ہندوؤں نے کہا کہ ایسے سبز کپڑے والی کوئی مخلوق تھی، وہ ہم نے دیکھی ہے۔ تو جب اس کلمے پر ثابت قدم ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس استقامت کا دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں اس کے قریب نہیں جانا، جو حلال کی ہیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ استقامت کا تیسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض، واجبات، سنن موقدہ، جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں اس کو لازم پکڑے۔ یہ نہیں کہ مہینے میں 2 دفعہ نماز پڑھ لی، ہفتے میں پڑھی، 6 مہینے میں پڑھی تو اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے، فجر میں کتنے نمازی ہوتے تھے، مغرب میں کیوں نہیں ہے وہ؟
کیونکہ انہوں نے استقامت کو اختیار نہیں کیا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے کہ نیکیوں پر استقامت رکھنا، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کی نیکیوں پر استقامت کو توڑتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کہے گا 1 مہینے 2 مہینے سے نماز پڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، تجھے کیا مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے تھوڑی تکالیف زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے پریشانیاں زیادہ ہو جائیں۔ اب وہ وسوسہ ڈالے گا، پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، نیکیاں نہیں کرتا تھا، کیسی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ بس وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے تو اس وسوسے کے جھانسے میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو جو دوسرے لوگ ہیں وہ گناہ بھی کرتے ہیں، حرام کا مال بھی کماتے ہیں، سارے 2 نمبر کام کرتے ہیں، ان کی بھی تو زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور مسلمان کی استقامت کو توڑتا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے کہ نیکیوں پر لگے رہنا، تو شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 کرامت سے ایک استقامت بہتر ہوتی ہے، 1000 کرامت سے۔ آج لوگ پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ معیار یہ بناتے ہیں کہ اس سے بیعت کریں گے کہ جس کی کرامت بہت زیادہ ہو۔ کرامت کا معنی کہ ایسی چیز جس کو عقل کے خلاف ہو، عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ پیر کی تلاش میں نکلا، اس نے کہا میں پیر ایسے شخص کو بناؤں گا کہ جس میں کوئی کرامت ہو۔ وہ گیا ایک پیر صاحب کے پاس، کہنے لگا میں مرید ہونے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، لیکن میں آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاروں گا پھر بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 40 دن پیر صاحب کے ساتھ رہا۔ 40 دن کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو مرید ہونے آیا تھا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کی کرامات کی میں نے شہرت سنی تھی، لیکن 40 دن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ پیر صاحب نے کہا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو یہ بتا، اس 40 دن میں ہم نے کوئی نماز قضا کی، کوئی نیکی ایسی ہو جو ہم نے چھوڑ دی ہو؟ اس 40 دن میں تم نے ہمیں گناہ کرتے دیکھا؟ تم میں ہمیں اخلاق سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے کیا تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا حضرت ایسی کوئی برائی میں نے آپ کے اندر نہیں دیکھی۔ تو فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی تجھے اڑ کر دکھائے تو پرندے اڑتے ہیں، سمندر پر تیر کر دکھائے تو مچھلیاں تیرتی ہیں۔ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے استقامت، وہ تم نے دیکھی ہے۔ تو اصل چیز ہوتی ہے نیکیوں پر استقامت۔ اسی علاقے میں میرے پیر مرشد قاری نثار اللہ صدیقی صاحب 50 55 60 سال اس علاقے میں گزارے انہوں نے، بالکل سادہ تھے بالکل۔ ایک مرتبہ گھر پر آئے، گھر کا افتتاح تھا، تو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے عمران میاں بہت ٹائم ہو گیا، صدیاں گزر گئی، میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ لوگ کرامت دیکھتے ہیں، کرامت کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے نیکیوں پر استقامت۔ ہم نے انہیں 70 سال کی عمر میں رات کو شبینہ ہوتا تھا، وہ 5 پارے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے تھے، ذکر کراتے تھے 2 گھنٹے 2 زانوں پر بیٹھ کر۔ وہ چاہتے بہت مال بنا سکتے تھے۔ 16 مساجد میں ان کا بیان ہوتا تھا، 16 مساجد میں خود چل کر جاتے تھے وہاں پر، 5 آدمی بیٹھے ہوں 6 آدمی بیٹھے ہوں، اسی طرح 1 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا۔
تو اصل چیز ہوتی ہے کہ نیکیوں پر استقامت، یہ نہیں بندہ جو ابھی نیکی کی پھر چھوڑ دے، ابھی مسجد آیا ہے کہ 6 مہینے مسجد کا پتہ ہی نہیں، تو استقامت نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ آخرت کے لیے بھی استقامت چاہیے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، دنیا کے کام ہے اس میں بھی استقامت چاہیے، بغیر استقامت کے بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا استقامت اختیار کرو۔ ایک روایت میں ہے اپنی طاقت کے مطابق نیکیوں پر استقامت کرو، یہ نہیں ایک دن آپ نے 100 نفل پڑھ لیا، بہت زیادہ عبادت کر لی، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نیکی تھوڑی ہو لیکن روزانہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔